سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسعود ہے دیکھ دو لوگ کتنے پہ ہے یہ؟ ہاں ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. 12 ربیع الاول 12 وفات تو یقیناً ہے. آج تک اس کا نام بھی 12 وفات تھا. عرصہ دراز تک لوگ وفات رسول کے رسوم بجا لاتے تھے. بعد میں میلاد کی تاریخ اور وفات کی ملا دی گئی، حالانکہ اس کی کوئی شرعی، فقہی، تاریخی، حدیثی وجہ نہیں ہے، کیونکہ میلاد بالاتفاق 9 یا 8 کو ہے اور طے شدہ ہے کہ 12 کو میلاد نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کو سہولت اس میں تھی، یہاں تک کہ مولوی صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ 12 وفات ہے، میلاد نہیں ہے، لیکن اب یہ مشہور ہو گیا تو اس کے مطابق ہی جشن کرتے رہو. جشن کیا کرنا ہے؟ جشن تو نبی اور رسول کی بعثت پر شکر بجا لانا ہے. اور یہ وہ شکر نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہے کہ تھینک یو ویری مچ، یا آپ کہے کہ اشکر لک شکرن یا شکرن اقول لک من الشاکرین یا مولانا، بلکہ یہ تو پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کے مطابق بنانی. حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں 3 مہمان آئے دور و دراز سے. اتفاق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت پہ موجود نہیں تھے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے آپ کے اعمال، افعال اور قوائف پوچھے. فجر سے لے کے رات گئے تک تو آسانی سے بتائے جا سکتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بہت آسان ہے. جیسے وقت صباح میں جب فجر داخل ہو جائے تو 2 سنت پڑھے، پھر 2 فرض پڑھے. جب سورج نکل آئے اور فرصت ہو، طبیعت میں بشاشت ہو تو 2 رکعت اشراق کی پڑھے، اور اگر ذرا دیر کی تو پھر 4 پڑھنا بہتر ہے. پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو ان 3 آدمیوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعمال کا ایک مشکل کوئی حمالیہ سوچا تھا کہ جس کو رسول و نبی کہتے ہیں ان کے اعمال بہت مشکل، بڑے لمبے دڑنگے ہوں گے اور کون ان جیسے ہو سکتا ہے. پیغمبر کے مقام اور مرتبت کے اعتبار سے تو یہ ایسا سوچ نہ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ نہیں دیکھا کہ پیغمبر نمونے عمل ہوتے ہیں. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر کو لوکی کدو پسند تھی،
تو لوکی کدو اتنی سستی شاید اس سے زیادہ سستی سبزی نہیں ہوتی. ہر امتی پیغمبر کے موافق اور پیغمبر کے اتباع میں کھانا کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ آتا تھا کہ پیغمبر بروز شوق سے کھاتے تھے اور عمدہ قسم کے انڈے بھری ہوئی مرغ مسلم کھاتے تھے تو پھر تو مالدار عمل کرتے اور غریب اور مساکین نہیں کر سکتے تھے. جبکہ حدیث میں ہے کہ آپ کے بارے میں ہرقل نے پوچھا تھا کہ مالدار لوگ ساتھ ہو رہے یا غربا؟ انہوں نے کہا نہیں غربا ساتھ ہے. آپ نے کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، ہمیشہ نبی اور رسولوں کے ساتھ یہ عاجز اور مسکین لوگ ساتھ ہوتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسان آسان اعمال ہے. حدیث شریف میں آپ کے سامنے ایک مشکل عمل ایک آسان دونوں ہوتے تھے تو آپ آسان اختیار کرتے تھے تاکہ امت کو سہولت رہے، آسانی رہے. ہاں اگر دو عمل ایسے ہو جیسے ایک ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے خوب بہترین ماحولیات ہے، اور ایک طرف دوسرے لوگ ہیں جو باہر نکلتے ہو ہنگامے کرتے ہو ریلیے ہو جلوس سجاتے ہیں، تو آسان عمل جس میں زندگی ہمیشہ استعمال ہو سکتی ہے، نہ روز کوئی جلوس نکال سکتا ہے اور نہ ریلیاں نہ اور سجاوٹ اور چراغاں، یہ تو صرف خیالات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں نقصان بھی ہے اور علماء دین نے اس کو سنت کے منافی اعمال قرار دے دیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. تو ان تین آدمیوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ سنے فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، ان کو بہت ہلکے پھلکے لگے، اور انہوں نے کہا، ایک نے کہا کہ میں تو عمر بھر روزے رکھوں گا، کبھی بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا تاکہ کمی کوتاہی میری پوری ہو جائے. دوسرے نے کہا میں رات بھر جاگوں گا، کبھی بھی سوؤں گا نہیں. اور تیسرے نے کہا میں بغیر شادی کے رہوں گا، کبھی بھی شادی نہیں کروں گا تاکہ نفس کو حز اور لذت نہ ملے، اور اس طرح اپنی کمی کوتاہی پوری کریں گے. یہ باتیں جب ختم ہو گئی اور قریب تک کہ وہ تین آدمی روانہ ہو جاتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. گھر سے بتا دیا گیا کہ اس طرح تین مہمان آئے، ہم نے آپ کے اعمال کا جو شیڈول ہے وہ ذکر کیا، ان کو وہ بہت ہلکا پھلکا آسان لگا اور انہوں نے یہ باتیں کہی. آپ فوراً باہر تشریف لائے اور ان سے کہا وہ تین آدمی تم ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت ہم ہیں. فرمایا انا اصوم و افطر، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور بالکل نہ بھی رکھتا ہوں. وانا اقوم اللیل وارقد، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. ولی النساء، اور میری بیوی ابھی ہے، ایک بھی نہیں، 17 سے لے کے 37 تک. وانا رسول اللہ وانا اخشاکم باللہ واتقاکم، میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور خوب اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر محسوس کرتا ہوں. اور تم نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں رات بھر سوؤں گا نہیں اور میں ہمیشہ نفلی روزے سے رہوں گا، یہ تو میری سنت نہیں ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا.
یہ حدیث کا ٹکڑا النکاح من سنتی کے ساتھ نہیں ہے. نکاح خوان وہاں ذکر کر کے غلطی کرتے ہیں، بلکہ النکاح من سنتی کے بعد کہے وفی روایا، یا کہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی لیس منی، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دو مستقل حدیثیں ہیں، ایک حدیث نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ دیکھو حضرت نے ان کو سونے کی بھی اجازت دی، ان کو جاگنے کے کا بھی تاکید کی، اور ان کو عبادت کی بھی ترغیب دی، ان کو نفلی روزے کا بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھی کئی اوقات گزر جاتے ہیں مجھے نفلی روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اللہ اکبر. ام المومنین عائشہ صدیقہ ایک روایت میں فرماتی ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں نفلی روزے رکھنے میں بہت احتیاط کرتی تھی اور حضرت سے پوچھتی تھی، کیونکہ آپ کو ضرورت ہو سکتی. لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اب تو وہ احتمال ہی نہیں رہا، لہذا میں کئی دن اور ہفتے اور مہینے نفلی روزے سے رہتی ہوں. اس میں بھی بڑے اسباق ہے اہل عقل کے لیے، باشعور لوگوں کے لیے، کہ بیویاں بہت کچھ خاوند کی اجازت سے کریں، اور خاوند کا جو ازدواجی تقاضا ہے وہ مقدم ہے خاتون کے نوافل پر، کیونکہ خاوند کو خاوند اس لیے کہا ہے، الخاوند تعالیٰ تو رب العالمین ہے، ایک مجازی مالک اور مختار اس کو دیا گیا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. تو میرے عزیزوں اور بھائیوں اور دوستوں، کوئی شک نہیں ہے کہ فخر المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوری دنیا منور ہو گئی، معطر ہو گئی آپ کے انوار نبوت سے اور آپ کی ہدایت کے اجالوں سے. اب اس انوار نبوت اور ہدایت کے کرنوں کو، شعاعوں کو برقرار رکھنے کے لیے امت کو عقید توحید اور اتباع سنت کو اپنانا پڑے گا. چنانچہ اس کی بدولت آج ہمیں اور آپ کو بہت آرام سے سنت نصیب ہوتی. عوام میں بھی بڑی جرأت پیدا ہو گئی. ایک شخص نے مجھے کہا کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور تمام اسکرینوں پر آپ نظر آئیں گے، اور یہ کالی پگڑی اور کالا جبہ نہ ہوتا. حالانکہ یہ مسئلہ میں نے بیان کیا کہ سفید پگڑی اور سفید عمائم، اور فتاوی شام میں اور محیط میں مبسوط میں تو لکھا ہے کہ جمعے کے دن خطیب اور امام کالی پگڑی باندھے. بن العباس کا عمل بتایا ہے. میں نے ان احادیث کو جس میں پیغمبر کی ہمہ زندگی سفید عمائم، سفید کپڑے رہے، ان کو ترجیح دی ہے. لیکن کبھی کبھی جب آدمی اس طرح کوئی موقع ہو تو چلو جو سفید کے بجائے کالی پگڑیاں ہیں، کالے جبے، ان کو بھی موقع دے دیا جائے. پیغمبر مرسل سے تو فتح مکہ کے دن کالی پگڑی ثابت ہے. بخاری شریف میں کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامۃ سوداء یوم فتح مکہ. علماء کہتے ہیں کہ یہ کالا کپڑا جو ہے یہ خوشی کا لباس ہے، جبکہ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماتمی لباس ہے. نہیں، مکہ جب فتح ہوا تو وہ خوشی کا دن تھا، اور ایسا کہ قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد ایسا دن نصیب نہیں ہوگا.
آپ بہت زیادہ خوش تھے اور صحابہ بھی، اور آپ نے کہا کہ آج کعبے کو بتوں سے ہمیشہ کے لیے پاک کیا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا قیامت تک مزید کعبے کی بے حرمتی نہیں ہو سکے گی۔ بہت خوش تھے آپ، اور اس دن اتفاق سے آپ کے سر مبارک پر کالی پگڑی تھی۔ گائے گائے باز پانی قصہ پاری نہ رہا، تو کبھی کبھی ان سنتوں پر بھی عمل ہو جائے جو کبھی کبھی رہی ہے۔ بلا شبہ مداوم لباس پیغمبر کا وہ سفید، کیونکہ ابو بکر صدیق اور آپ جب ہجرت کر رہے تھے تو اب حضرت زبیر نے آپ دونوں کے لیے سوٹ سلوائے، اور وہ سفید تھے، بخاری شریف میں ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگ روزانہ صبح باہر نکلتے تھے، شام کو واپس آتے۔ ایک یہودی نے ان کو اطلاع دی کہ میں بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لے کے آ رہا تھا، اور آپ کے وہ پیغمبر وہاں اپنے ساتھی کے آ رہے تھے۔ کانا مبیضین، دونوں سفید پگڑی اور کپڑوں میں تھے۔ بعض لوگ کہتے کہ خیر ہے سفر میں کالے پہن لیے جائے، تو میں کہتا ہوں سفر تو سب سے بڑا آخرت کا ہے، اور ہر مردے کا کفن سفید ہوتا ہے، یہ عذر بھی زیادہ مضبوط نہیں۔ ہاں ایک جواز کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ حضرت کے فتح مکہ میں کالی پگڑی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ سفید رہی ہے۔ تو مداوم سنت سفید ہے، اور احیاناً سنت جس کو کہتے ہیں عارضی اور تعبیری، وہ الامامۃ السوداء ہے۔ میں ہوائی جہاز میں حرمین شریفین سے واپس ہو گیا تھا، جہاز میں بیٹھا تھا، ایک شخص نے بہت محبت سے بات چیت کی، پھر کہا جعفریون انت؟ میں لا واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انا اہل السنہ۔ اس وقت صرف جبہ جو تھا وہ کالا تھا۔ میں نے کہا یاد رکھنا کہ کالا جبہ رافضیوں کا شعار نہیں، شعار ان کا اور ہے۔ مثلا اگر وہ پگڑی بھی باندھتے ہیں نا تو وہ کالی پگڑی کا پیچھے شملہ نہیں چھوڑتے، جیسے یہ ریلوے اسٹیشن پر وہ لوگوں کے وزن اٹھانے والے کو کیا ہو جاتے ہیں کلی پانڈیا، اس طرح ان کے مجتہدوں کی پگڑیاں لپٹی ہوئی۔ حالانکہ حضرت علی کے بارے میں ہے کان محجوباً بشملتین، کہ حضرت کے دو شملے ہوتے تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ وہ سنت بھی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو نصیب فرمائی ہے۔ آیا کسی کے شعار کی وجہ سے ایک چیز بالکل ترک ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک قول ہے محدثین کا، ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ كُلَّ سُنَّةٍ تَكُونُ شِعَارَ أَهْلِ الْبِدْعِ تَرْكُهَا أَوْلَىٰ۔ مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 134۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بات جب اپنی جگہ مسلم ہو تو جو عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو اجر نہیں ملے گا، باقی ترک مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کا شعار ہے۔ مثلا مومن مسلم 1400 سال تک ڈھکا ہوا تھا، سر پر ٹوپی یا پگڑی، جسم پر کرتا شلوار، اور پانچے اوپر ٹخنے کھلے ہوئے۔ اب آہستہ آہستہ پانچے نیچے چلے گئے،
اور سر ننگا ہو گیا. اب یہاں تک کہ دینی مدرسوں سے پڑھنے والے فاضل عالم، ان پر بھی جو نفسانیت اور بشریت کا غلبہ ہو جاتا ہے، ٹوپی رکھ کے چل پڑتے. کیا ضرورت ہے ان باتوں؟ ایسا کیوں کرتے؟ ہم تو سر کی ٹوپی یا سر کی پگڑی کو تاج سمجھتے ہیں، اور یہ ہر ایک کو نہیں، اللہ تعالیٰ جن کو چاہے اور پسند کرے ان کو نصیب ہوتا ہے. اس لیے جب علماء اپنا علم مکمل کر لیتے ہیں اور استاذوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ واقعی انہوں نے ہم سے نصاب پورا پڑھ لیا، تو وہ شہر کے علماء کو اکٹھے کر کے پھر سب کے سامنے ان کے سر پر پگڑی سجاتے ہیں، جس کو دستار بندی کہتے ہیں. یہ اظہار ہوتا ہے اعتماد کا کہ آپ نے یہاں صحیح وقت گزارا ہے اور ہم سے صحیح علوم پڑھے ہیں، اور ہم اطمینان رکھتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں ہوں گے دین کا صحیح کام کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ صحیح کام کرنے میں مدد دے، توفیق دے. یہ مطلب ہے دستار بندی. کراچی میں ختم بخاری شریف کے بعد دور حدیث کے فضلاء کی دستار بندی یہاں شروع ہوئی ہے. پہلے تو استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آخری حدیث بھی آپ پڑھا لے، ان کی پگڑیاں بھی باندھ دیں. تو کسی شریر نے کہا اپنے ادارے میں تو نہیں ہے نا دستار بندی؟ تو حضرت نے کہا ہاں ہمارے مولانا کا مزاج نہیں تھا، باقی ڈابیل میں، دارالعلوم دیوبند میں، مظاہرالعلوم سہارنپور میں، امینیہ دہلی میں، تمام کے تمام معادن جو ہمارے بڑوں کے ہوئے ان سب میں دستار بندی کا رواج رہا ہے. اور فرمایا کہ حضرت مولانا بھی جب ڈابیل سے علوم مکمل کیے شانور شاہ کے ادارے سے، تو اپنے استاذوں نے ان کے سر پر پگڑی سجائی، بلکہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی تو لائق فائق طالب علم کو اپنا امامت دے دیتے تھے سر سے اتار کر. یہ بھی ایک عجیب منظر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب مدذلو اگرچہ ایک سیاسی شخص ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک سیاستدان ہے، لیکن مولوی پورا ہے، مکمل عالم ہے الحمدللہ. تو مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں جب دارالعلوم حقانیہ میں دستار بندی ہو گئی اور بخاری شریف کا سبق مکمل ہو گیا اور تمام سے ایسے تھا، تو میرے دل پر بڑا بوجھ تھا کہ ہم تو ایسے ہی طلباء ہیں، اور مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک ایک فرشتہ صفت انسان تھے، ایک نیک خصلت بزرگ تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں برسوں استاد رہے تھے. حضرت صاحب کو مجھ سے کئی تکلیف نہ پہنچی، تو فرمایا کہ میں دارالعلوم حقانیہ سے حضرت کے گھر تک روانہ ہوتا تھا، بازار پہنچ کر کے پھر حضرت کا روب آ جاتا تھا، واپس ہو جاتا تھا. 2-3 گھنٹے اسی طرح میں نے کیا. ایک دفعہ جرت کی اور حضرت کی مسجد میں جو بازار کے اندر پرانے گھر کے ساتھ تھی وہاں پہنچ گیا اور حضرت کی خدمت میں کہا کہ حضرت اتنے سال تک یہاں آپ کے پاس رہا اور اب تو وہ رسمی اسباق پورے ہو گئے، کبھی گزروں گا تو آؤں گا. تو کہا چونکہ میں دن بھر کا دکھا ہوا تھا تو میں بہت رو رہا تھا. حضرت مولانا بھی رونے لگے اور فرمایا کہ بیٹے وعدہ کرو کہ جب بھی یہاں سے گزرو گے اپنی مادری علمی کو ضرور دیکھنے آؤ گے. اور جب میں نے وعدہ کیا تو حضرت نے اپنی پگڑی
جو سر پر سجی ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ آپ نے بخاری شریف ختم کرائی، وہ سر سے اٹھا کر کے میرے سر پہ رکھی۔ یہ بھی بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ اس زمانے کے طلباء کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سروں پہ پگڑیاں ہوں، اور کبھی کبھی ہمارے جنید کی طرف سے ان کو جبے بھی تقسیم ہوتے ہیں، لیکن خود ان میں بھی احساس ہو شکر کا، خود ان میں بھی توجہ ہو، جذبات کا احترام ہو، تو پھر کام بنتا ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ 1973 میں جب میں کراچی آیا اور ایشیا کے مقتدر ادارے میں داخلہ لیا تو چند پگڑیاں تھی، ایک میری ہوتی تھی کبھی کبھی، اور کبھی مولانا حسن الرحمان ہمارے بھائی اور دوست تھے شرف آباد والے، اور حضرت اقدس محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے لیے تشریف لاتے تھے تو اکثر مبارک پگڑی ہوتی تھی سر پر، اور درمیان میں خوبصورت بخاری ٹوپی ہوتی تھی۔ تو بعض طالب علم مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ بریلوی ہے کیا؟ میں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا پگڑی بہت شوق سے۔ میں نے کہا یہ تو سنت ہے، بریلویوں کو ہاں سنت نصیب ہو رہی، یہ تو ہمارے بزرگوں کی شان و شوکت ہے۔ لیکن الحمدللہ وہ دن آیا کہ کراچی بھر کے علماء طلباء، خاص کر بخاری شریف کی نشستوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں پگڑیاں اللہ نے ان کے سروں پہ رکھوائی، اور قیامت تک اللہ سنتوں کو قائم دائم رکھے۔ تو کوشش تو ہم نے بھی کی ہے، وہ بہت تھوڑی ہے، اور ہماری طاقت توانائی نہ ہونے کے برابر بھی، کہ لوگوں میں سنتوں کا رواج ہو جائے اور مسلمان بھائی ہمارے سنتوں کے متبع ہو۔ چنانچہ قمیصوں کی بٹن پٹیاں ہم نے دائیں سے بائیں میں بڑھوایا، مردوں سے اہتمام کرایا کہ 5-6 ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ نمازیوں کو مسجدوں کے اندر مسجد کی ٹوپی یا اپنی ٹوپی لانے کے لیے سختی سے کہا، اور ننگے سر نماز پڑھنے پر سخت ناراضگی ظاہر کی، اور لباس کے اندر بھی کوشش کی کہ لباس بھی اہل حق علماء اور اولیاء کے قریب کا لباس۔ چنانچہ ہماری یہ مسجد بن رہی تھی، ایک شخص نے بڑے شوق اور ذوق سے شروع کرائی تھی، اینڈ ٹائم پر جب کھڈے وڈے کھد گئے اور پلر کڑے ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ جی میری جائیدادیں بک نہیں رہی ہے، میں نہیں بنا سکتا۔ میں نے کہا چلو دعا کرے، اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ تو ہمارے مخلص بھائیوں نے اور دوستوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور اس وقت 3,44,00,000 کی یہ مسجد احسن تیسری مرتبہ شان و شوکت سے کھڑی ہو گئی۔ تو میں یہاں ایک ساتھی سے فجر کے فوراً بعد بات کرنا چاہتا تھا کہ بھئی برائی ہونے والی ہے، اور اتنے پیسے سریے کے ہیں، اتنے سیمنٹ کے ہیں، آپ بھی 1-2 ٹرک سیمنٹ بھیجیں۔ لیکن وہ جیسے اٹھا تو اس کی شلوار ایک رنگ کی تھی، قمیص دوسرے رنگ کی تھی، پنجاب کے چودھریوں کی طرح۔ تو میں اس پہ ناراض ہوا کہ یہ کوئی لباس ہے جو آپ نے پہنا ہے۔ ایک معصوم بچہ جو فجر میں آیا تھا وہ گھر گیا اور ماں کو کہا کہ اپنی مسجد بن رہی ہے۔ حضرت ایک شخص کے پیچھے اٹھے لیکن ان سے بات نہیں کی، لگتا ہے کہ کچھ چاہیے تعبیر کے لیے۔ تو اس کی والدہ نے اپنا ایک ہار بھیجا سونے کا، اور اس کے ساتھ ایک خط لکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کی صحبت میں انشاءاللہ قیمتی بن رہا ہے،
آج فجر کے بعد آپ ایک کسی کو سیمنٹ سریے کا کہنے والے تھے، لیکن اس کے رنگ برنگ لباس دیکھ کر کے آپ خفا ہوئے، اور اس بچے نے کہا کاش کہ ہم میں بھی ہمت ہوتی تو میں نے یہ سونا اس کی شادی کے لیے رکھا تھا، لیکن آج جس شوق و ذوق سے یہ اپنی مسجد کے لیے فکر مند ہوا، رونے لگا، میں یہ آپ کی خدمت میں بھیج رہی ہوں، اس کو بیچیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی مسجد کی تعمیر کا خوب کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوری ایک منزل دلائی، الحمدللہ۔ اسی طرح جب ہماری یہ مسجد پوری ہو گئی اور محلے کی بیویوں نے بھی ایک دفعہ درخواست لکھی کہ آپ کی نگرانی میں بہت شاندار خوبصورت مسجد تیار ہو گئی، کوئی موقع ہو کہ آپ کی بیٹیاں اور بہنیں بھی آ کے دیکھیں، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی تو یہ طے ہوا کہ شب جمعہ کو طلباء کم ہوتے، اکثر یار دوستوں سے ملنے چلے جاتے، جو ہوں گے ان کو ہم کہیں گے کہ بھئی عشاء کے 1 گھنٹے بعد جب آپ مسجد سے چلے جائیں تو مثلا 10 سے 11 تک نیچے نہ آئیں، قبروں میں رہیں، اور بیویوں کو کھلوایا کہ آپ 10 بجے سے رات 11 بجے تک یہاں رہیں، مسجد دیکھے، نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، جن کو مسجد آنا جائز ہو۔ ماشاءاللہ ہر طرف سے بیویاں آ گئی اور مسجد جیسے جمعے کے دن آپ سے بھری ہوئی، اس طرح مسجد بھر گئی۔ جب بیویاں چلی گئی تو یہ ممبر پر جگہ جگہ سونے کے زیورات رکھے ہوئے، تو وہ خادم مسجد کے بڑے ایمان والے ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا وہ عورت ہے تو چلی گئی، لیکن زیورات سب گرا گئی۔ میں نے جس کے ذریعے خط آتا تھا اس کو کہا، انہوں نے کہا نہیں، یہ انہوں نے اس شوق میں لا کے رکھا ہے کہ اس کو بھی بیچ دیا جائے اور ہماری مسجد کے بقیہ کام کیا جائے۔ انسان چلے جاتا ہے، اچھائیاں رہ جاتی ہیں۔ زندگی جاوید ہر کے کو نامزیر کز اکا بچ ذکر خیر زندہ کند نام رائے۔ جس نے اچھائیوں کے ساتھ زندگی گزاری اس نے نہ ختم ہونے والی زندگی پائی۔ زندگی جاوید مانا بامراد، ختم نہ ہونے والی زندگی، کیونکہ وہ نہیں ہوگا اور اس کی نیکیاں اور اچھائیاں اس کو یاد رکھے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ آج 12 ربیع الاول بھی ہے اور جمعہ مبارک بھی ہے، تو اہل حق کا کام سیرت یا میلاد منانا نہیں، بلکہ اپنی زندگی پیغمبر کے سیرت اور صورت کے مطابق بنانا ہے۔ بس یہ فرق ہے ماں و مجنون میں، کہ ہم کہتے ہیں بنو اور وہ کہتے نہیں وہ منانا کافی ہے، پنجہ لگا دیں گے، اتنے لگا دیں گے، اتنے لگا دیں گے، ہنسنا شروع کر دیں گے، لوگوں کو لمبا کرتا پہن لیں گے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ باقاعدگی کے ساتھ سنتیں بیان کرو اور بتاؤ کہ آپ نے اس 1 سال میں کتنی سنتیں اپنائی، اور اس 12 ربیع الاول کی تاریخ سے ہماری زندگی کو سنتوں کے اعتبار سے کیا بہاریں ملی۔ بھائی جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑیاں رکھ لیں، جن کی ہے لیکن وہ فیشنی داڑیاں ہیں کٹ کوٹ والی، اور ان سے کہو کینچیاں واپس رکھے اور داڑیاں سنت کے مطابق کم از کم ایک قبضہ تو ایک مشت، ایک مٹھی، اور جن کے پانچے ہمیشہ نیچے رہتے وہ عہد کرے کہ اندر ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونے دوں گا، نہ مسجد میں نہ بازار میں۔ جو ننگے سر نمازیں پڑھتے ہیں وہ بہترین ٹوپیاں اختیار کر لیں، بلکہ کبھی کبھی مسجد میں بھی خیرات ٹوپیاں لا کے رکھے
صرف یہ نہیں کہ ہم منگوائے اور آپ جنازے کے بہانے اس کو لے جائیں اور راستے میں کہیں پھینک دیں، خدا کو اس کا جواب دیں گے آپ۔ ہم نے کوئی ٹوپی خانہ تو نہیں بنایا، نہ ٹوپیوں کی فیکٹری۔ غیرت سنت کی وجہ سے اہتمام کرتے اور ہمارے بھائی دوست بھی، آپ بھی کبھی کبھی 200 400 500 ٹوپیاں خریدے اور مسجد میں رکھے، ایسی ٹوپیاں جو شان و شوکت کی ہو، اتنی بھی نہ ہو کہ لوگ لے جائے اور اتنی بھی نہ ہو کہ سر پہ رکھنا عیب سمجھا جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال پسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اسی طرح جن کے فرائض ٹوٹے ہیں وہ قضا لازم کر لے، اور جنہوں نے جماعت کا اہتمام نہیں کیا ہے وہ اسوہ حسنہ کے پیش نظر آئندہ جماعت کے پابند ہو جائے۔ جو فاضل ہونے کے باوجود ننگے سر پر رہتے ہیں وہ عہد کرے کہ آئندہ گاڑی میں بھی اور کہیں آتے جاتے ہوئے بھی سر ڈانگوں گا۔ وہ پنجاب میں ایک بزرگ تھے مولانا یار محمد صاحب، بہت نیک صالح صفت تھے۔ حسن اتفاق سے ملتان میں ان کے ایک بڑے خلیفہ تھے سلیم صاحب، اور ان کا یہ بین الاقوامی ٹریکٹر کی بہت بڑی کمپنیز تھی۔ ایک دفعہ میں گیا تھا تو وہ مسٹر براؤن آئے تھے، مسٹر براؤن ایشیا کا بڑا جو ٹریکٹروں کا نمبر لگاتا تھا، اور حضرت کا ایک بیٹا یہاں بھی تھا۔ تو اس نے مجھے کہا ہمارے حضرت سے ملے نا، یعنی مولانا یار محمد سے۔ میں نے کہا چلے، ہمیشہ کے وقت پہنچے مولانا یار محمد کے ادارے میں، اور انہوں نے کھلوایا کہ کھانا کھایا یا نہیں۔ ہم نے کہا کھانا کھا لیا ہے، بستر سجائے اور کہا صبح بات کریں گے۔ اتفاق سے صبح جمعے کی فجر تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، حضرت صاحب نے خود نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی اور بہت اچھی تلاوت کی۔ پھر ناشتے میں بیٹھ گئے، بڑے اچار اور چٹورے اور قسم قسم کے ملتان کے کھانے، اور حضرت نے اس دوران اپنے اس مرید یا خلیفہ سے پوچھا کہ گاڑی چلاتے ہوئے سر ڈھانکتے ہو یا ننگا رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ٹوپی اڑ جاتی ہے، یہ تو ایسے ہی تھا، پدو تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، اڑے نہ اڑے سر ڈھانکنا سنت طریقہ ہے۔ حضرت نے پھر بڑی تفصیل سے وضاحت کی، مجھے خوب اچھی لگ رہی تھی۔ آخر میں کہا کہ جتنی ٹوپیاں آپ سے گم ہو جائے یا اڑ جائے وہ حساب لگا کے مجھ سے لو، لیکن ننگے سر ہو کر گاڑی مت چلاؤ۔ اگر اس طرح موت آ گئی تو کس موت مرو گے؟ خلاف سنت موت۔ گاڑی چلانے والوں کو آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ وہ بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کو فکر تھی۔ آپ یقین کر لیں حضرت کے ہاں جانے سے اور حضرت کے ہاں فجر پڑھنے سے، ناشتہ کرنے سے مجھے اتنا فیض نہیں ہوا جتنا حضرت کے اس ارشاد سے ہوا، کیونکہ عام طور پر پیران طریقت دوسروں کے لیے تو ہوتے ہیں، اپنے مریدوں کے بارے میں مداحن ہوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھاتے ہیں۔ لیکن وہ اور شان کے بزرگ تھے، اور انہوں نے ہمارے اس بھائی کو کہا کہ نہیں، آپ سر ڈھک کے گاڑی چلایا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حادثہ ہو جائے اور خدا نخواستہ آپ سنت کے خلاف مر جائے۔ ایک بات یہ بھی دیکھی کہ ان کے کلام میں بڑا ادب تھا، کیونکہ ان کے خلیفہ نے کہا کہ ہمارے حضرت نے اور مولانا محمد یوسف بنوری نے اکٹھے حج کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، ایسا نہیں کہتے۔ مجھے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، یہ آزاد سا آدمی ہے۔ کہا مجھے اللہ کے فضل سے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی معیت میں
حج کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی. دونوں میں کتنا فرق ہے. آپ کا یہ بہنوئی ہے، اس کا ٹھیک ہے، آپ کچھ اور کا ہے تو لڑائی جھگڑے والی بات ہے. بہت میرے پسینے چھوٹ گئے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی معیت میں حضرت کے ہمراہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی. تو کلام میں احتیاط، بزرگوں کی تعظیم اور تقدیس بجا لانا، جہاں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہ سنت ہے اسے اپنانا. اسی طرح اولاد کی تربیت، گھر کی بیویوں کی تربیت، گھریلو رہنا سہنے کی زندگی میں سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ ہے سیرت النبی اور یہ ہے سچا میلاد شریف. اللہ تعالیٰ پوری امت کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب